السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو، خوب سمجھ لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں یعنی سائنس، آیتیں بھی کہتے ہیں اس کو، نشانیاں بھی تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں۔ کیوں دکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ تم عقل سے کام لو، عقل سے سوچ سمجھ کے کام لو، دماغ سے کام لو۔ ہم رزق کھاتے، روٹی چاول سبزی گوشت یہ کھاتے، اور اس سے جو ہے ہم عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہم بھوک کو مٹانے کے لیے کھاتے، موٹے ہونے کے لیے کھاتے، بڑے بننے کے لیے کھاتے، اور یہ جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں یہ کرتے ہیں، اس کو جو ہے عقل سے کام لیں۔ تو سورہ الحدید کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 دو آیتوں کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کی۔ گزشتہ سے جو ہمارا مطالعہ جاری ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اہل ایمان کا تذکرہ کیا جن کے آگے اور ان کے دائیں جانب نور دوڑ رہا ہوگا۔ نور روز محشر کے دن جب اندھیرا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو جس کا جیسا ایمان اور عمل صالح ہوگا ویسے اس کو وہ روشنی کے ذریعے سے وہ جو ہے پل صراط کو پار کرے گا اور انشاءاللہ جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا۔ اب اس دن منافق مرد عورتیں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومن مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو، ہم کو بھی تھوڑا نور دو، ہم بھی کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کیا کہا جائے گا؟ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور تم کہیں اور تلاش کر۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔ تو وہ لوگ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے۔ مومن جواب دیں گے ہاں تھے تو ہمارے ساتھ، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے، جھوٹی توقعات میں رہے، یہ تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہٰذا آج یعنی آخرت کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے
اور یہ بدترین انجام ہے۔ اب اس کے بعد کی آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت اور اس کی ترجمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر قرآن مجید ہے۔ اللہ کا ذکر قرآن مجید ہے، نماز بھی ہے۔ کیا ان کے دل جو ہے اللہ کے ذکر اس یاد سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اس کے آگے سرنڈر کریں؟ یعنی یہاں پھر اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے ایمان کن چیزوں پر لانا ہے؟ اللہ پر، رسول پر، ملائکہ پر، دوزخ، جنت، آخرت، یہ تمام چیزیں تقدیر پر۔ تو ایمان لانے والوں کے الفاظ تو عام ہے، مگر ان سے مراد تمام مسلمان نہیں، بلکہ مسلمانوں کا وہ خاص گروہ ہے جو ایمان کا اقرار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا تھا، اور اس کے باوجود اسلام کے درد سے اس کا دل خالی تھا۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جن کا ایمان کمزور تھا، ایمان تو لائے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھ کے ایمان لائے تھے، لیکن بعض لوگوں کا جو ہے وہ دل پورا مطمئن نہیں تھا۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ کفر کی تمام طاقتیں اسلام کو مٹا دینے پر تلی ہوئی ہیں۔ سب لوگ حملہ کر رہے تھے مدینہ پر، جب تھوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھے، سب لوگ حملہ کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ اسلام کو مٹا دیں۔ چاروں طرف سے انہوں نے اہل ایمان کی مٹھی بھر، تھوڑے لوگ تھے، اس جماعت پر نرغہ کر رکھا تھا، گھیرا ڈال رکھا۔ عرب کی سرزمین میں جگہ جگہ مسلمان تختہ مشق ستم بنائے جا رہے تھے۔ ملک کے گوشے گوشے سے مظلوم مسلمان سخت بے سر و سامانی کی حالت میں پناہ لینے کے لیے مدینے کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ دور دور سے لوگ جو ہے مدینہ آ رہے تھے، چونکہ اب مدینہ میں مسلمان جمع ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا نفاذ یہاں پہ شروع کر دیا تھا، اور جو لوگ دور دراز سے آ رہے تھے وہ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر آ رہے، وہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر آ رہے تھے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر آ رہے تھے، بال بچوں، بیوی، شوہر، ان کو تک چھوڑ کر آ رہے تھے۔ یعنی کس لیے آ رہے تھے؟ ایمان کے لیے آ رہے تھے۔ کتنی بڑی ان کی قربانی تھی، یعنی اتنی بڑی قربانی دے کر وہ لوگ جو ہے بالکل ایک دم خستہ حال جو ہے وہ لوگ وہاں پر آ رہے تھے، اور مخلص مسلمانوں کی کمر ان مظلوموں کو سہارا دیتے دیتے ٹوٹی جا رہی تھی۔ اب یہ لوگ جو باہر سے جو لوگ آ رہے تھے ان کو مدد کر رہے تھے۔ کیا مدد کر رہے تھے؟ کاروبار ان کو لاگ دے رہے تھے، گھر دے رہے تھے، کھیت ہے تو کھیت، آدھا کھیت دے رہے تھے، 2 بیوی ہے تو یہ کر کے 1 بیوی دے رہے تھے۔ اتنی بڑی قربانی یہ لوگ جو ہے دے رہے تھے، اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی یہی مخلص مومن جو ہے سر بکف ہیں، یہی لوگ تیار تھے، آگے تھے، پیش سے۔ یعنی کتنا لوگوں کی زندگی کیسی اس کی تھی، کیسی مشکل تھی، کیسی اس میں جو ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ کیا ہے، اللہ کے شکر گزار تھے۔ شکایت یہ کیا ہم پر مصیبت آئی، یہ کیا ہم لوگوں کو سہارا دینا ہے، یہ کیا ہم ان کے ساتھ شریک ہونا، یہ نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ جو ہے سب وہ خوشی سے جو ہے وہ ان کو سہارا دے رہے تھے۔ مگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہ گروہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن اب بعض جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے ان پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ لوگ انہیں مدد کر رہا، انہیں مدد کر رہا، انہیں کر رہا، لیکن یہ لوگ نہیں کر رہے تھے۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ یہاں پر مخاطب ہے۔ اس پر ان لوگوں کو شرم دلائی جا رہی کہ تم کیسے ایمان لانے والے ہو، تم کیسے ایمان لانے والے ہو۔ اسلام کے لیے حالات نزاکت کی اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل پگھلیں اور اس کے دین کے لیے تمہارے دلوں میں احسار اور قربانی اور سرفروشی کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ تمام دیکھ کر
کیا تمہارا دل پگھلتا نہیں ہے؟ کیا تمہارا دل کے اندر ہمدردی نہیں آتی؟ ہاں، کیا تمہارے دل کے اندر دوسرے کے لیے مدد کرنا، قربانی دینا، یہ چیز کیا تمہارے اندر یہ نہیں ہوتا، نرم نہیں ہوتا دل؟ کیا تم جب یہ قرآن پڑھتے تو تمہارا اس کے ذریعے سے دل پگھلتا نہیں؟ ہاں، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہاں پر ہم لوگوں کے لیے جو ہے غور کرنے کی بات ہے۔ ہم کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ ہاں، بغیر سوچے سمجھے، بس دھڑ 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 تیزی سے پڑھ دیا، آپ کو ختم ہو گیا پارا، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، یہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے، یہ انسان سے گفتگو کرتی ہے، یہ جو ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت، طاقت اور فکر اور ذہن بناتی ہے۔ یہ جو ہے یہ جو ہے دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کو رحم پر رحم، ایثار، قربانی کا جذبہ پر، کیا تمہارے دل پگھلے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ اب بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے تو گزر جائیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے تو رکیں گے، غور کریں گے، کیا میرا بھی دل پگھل رہا ہے؟ کیا میرے کیفیت کیا ہے میرے دل کی؟ اسی لیے کہا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کے متعلق، تقویٰ کہاں ہے؟ تو تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ دل کی کیفیت ہے، خوف خدا جو ہے دل کی کیفیت ہے۔ تو یہ ان سے سوال کیا ہے، کیا ایمان لانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین پر برا وقت آئے اور اس کی ذرا سی ٹیس بھی اپنے دل میں محسوس نہ کرے؟ اس کے اوپر دین اسلام پر جو ہے اگر یلغار ہو رہا ہو دشمنان اسلام کا، تو کیا تمہارے دل نرم نہیں ہوں گے؟ کیا تمہارا دل جھنجھوڑے گا نہیں کہ تم جو ہے اس کا جواب دیں، اس سے مقابلہ کریں، اس کو زیر کریں؟ یہ سب چیزیں ہمیں جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کے نام پر انہیں پکارا جائے اور وہ اپنی جگہ سے ہلیں تک نہیں، بلایا جائے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے اوپر حملہ ہو رہا تو اس کے دفاع کے لیے جب بلایا جائے تو کیا اپنی جگہ سے وہ لوگ ہلیں گے نہیں؟ کیا ایسی بے حسی آ گئی ہے؟ ایسے اتنے بے حس ہو گئے۔ آج جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک کے اوپر جہاں مسلمان رہتے ہیں کتنا حملہ ہو رہا ہے، کتنا ہے، لیکن 57 ملک ہونے کے باوجود بھی اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچ رہا ہے، کوئی نہیں پہنچ رہا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جھنجھوڑا جا رہا ہے، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیا یہ اللہ اپنی نازل کردہ کتاب میں خود چندے کی اپیل کرے اور اسے اپنے ذمے قرض قرار دے، اور صاف صاف یہ بھی سنا دے کہ ان حالات میں جو اپنے مال کو میرے دین سے عزیز تر رکھے گا وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا۔ ایسے وقت میں جو لوگ مال، جب اسلام کی ضرورت ہے مال کی، اور اس وقت اگر خرچ نہ کرے تو پھر کیا ہے، وہ منافق ہوگا کہا گیا۔ اس جہاد کے لیے ضرورت ہے، دین اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی اجتماعیت کو مضبوط کرنے کے لیے، تو اس پر بھی ان کے دل نہ اللہ کے خوف سے کانپیں، نہ اس کے حکم کے آگے جھکے۔ تو ایسی کیا ہے، کیا ان کے دل نرم نہیں ہوئے؟ یہ اللہ سوال کر رہا ہے ایمان لانے والوں سے کر دے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، آگے فرمایا جا رہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ یعنی اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اشارہ جو ہے یعنی یہود اور نصارہ، تو اپنے انبیاء کے سینکڑوں سال بعد آج تمہیں اس بے حسی اور روح کی مرونی اور اخلاق کی پستی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ آج جو ان کی کیفیت ایسی ہے، کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ ابھی رسول تمہارے سامنے موجود ہے، اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، تمہیں ایمان لائے کچھ زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا، اور ابھی سے تمہارا حال وہ ہو رہا جو صدیوں تک اللہ کے دین اور اس کی آیات سے کھیلتے رہنے کے بعد یہود اور نصارہ کا ہوا۔ اگر وہ لوگوں نے بھی ایسے کیا، اتنے وہ لوگ کیا تھے؟ بے حس تھے،
یہود اور نصارہ جو ان پر کتابیں اتاری گئیں وہ جو ہے ان کتابوں پر پڑھنا تو دور کی بات، اس کو عمل کرنا تو دور کی بات، پڑھنا سمجھنا عمل کرنے کے بجائے اس کے اندر وہ لوگوں نے کیا کر دیا، چینجز کر دیا، تحریف کر دی، تبدیلی کر دی. جو اپنی پسند کی چیز ہے اس کو اس کے اندر ڈال دیا، جو اپنے عمل کرنے کو گراں گزرتی اس کو لوگوں نے اس میں سے نکال دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ان کو منسوخ کر کے وہ تبدیلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہ ذمہ داری ہٹا کر امت مسلمہ کو اب ذمہ داری دی. امت مسلمہ کو جو ہے اب ذمہ داری دی کہ یہ ذمہ داری اب امت جو ہے امت مسلمہ اس کو انجام دینا ہے. کیا انجام دینا ہے؟ امت وسط ہے، انسانیت کو سیدھا راستہ بتانا ہے، انسانیت کے اندر، سماج معاشرے کے اندر جو ہے انصاف عدل قائم کرنا ہے، ظلم کو مٹانا ہے، مظلوموں کی مدد کرنا ہے، خیر خواہی کرنا ہے. یہ چند اسلام جو ہے چند ریچولز کا نام نہیں، نماز اور روزہ کا پڑھ لے بس نہیں. یہ ہو سکتا عورتوں کے لیے اگر یہ ہو، لیکن مرد حضرات کے لیے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. اس کے لیے صرف یہیں تک جو ہے وہ کنفائن نہیں رہنا، بلکہ ایک سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو کوشش کرنا ہے نا. وہ حدیث ہم سنتے ہیں، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو اگر برائی کو دے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے بولو کہ یہ جو ہے برا ہے، غلط ہے، گناہ ہے، سو مت کرو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے کم ترین درجہ کیا ہے؟ دل میں برا جاننا. یہ ہے، تو یہ ہمارا کام ہے. لیکن آج ہم کیا ہو گیا ہمارا حال؟ بس اپنا اپنا دیکھ لو، اپنا اپنا نمازیں پڑھ لو، اپنا کر لو، بس اتنا ہی. برائی ہو رہی، معاشرے یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، کچھ یہ نہیں چل رہا. آج کتنے مسائل آ رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر کتنی بیرا روی ہو رہی ہے، کتنا نکڑوں پہ کیسے وقت ضائع کر رہے، نمازوں کو ضائع کر رہے. مسلمان کیوں ہے نہیں جانتے، مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے نہیں جانتے، زندگی کا مقصد نہیں جانتے، بس جانور کی مانند زندگی گزار رہے. صبح اٹھ رہے، شام ہو رہی، رات ہو رہی، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی. بے مقصد زندگی ہمارے نوجوان اور افراد ہمارے گزار رہے. ایسا نہیں ہے. نوجوان ڈرگز کے اندر یہ ہو رہے، وقت ضائع کرنے کے مشاغل کے اندر یہ رہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دنیا کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، دنیا کو راستہ بتانا ہے. امت کو جو ہے، امت کا یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کو راستہ بتائیں. ہونے کے اندر افسوس کا مقام ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ کہ لاشعوری طور پر، غیر شعوری طور پر ہم مسلمان ہیں. ہم سمجھ کر، مطالعہ کر علم حاصل کرنے بس پیدا ہو گئے، یہ ہو گئے، بس ایسا ہی گزارے. ایسا نہیں ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ چیزیں جو ہے ہم کو یہ کرنا ہے. تب یہ اس سے ہمارا ربط اگر رہا، قرآن مجید سے ہمارا ربط رہا تو وہ چیزیں آئیں گی. قرآن مجید سے اگر ہمارا ربط نہیں ہے تو پھر وہ روح کیسے تازہ رہے گی؟ مردہ ہو جائے گی، دھیرے دھیرے بے حس ہو جائے گی. برائی دیکھیں گے اثر نہیں ہوگا، ایسی ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جو ہے ہدایت دے، ہمیں رہنمائی کرے اور صحیح ذمہ داری ادا کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا کرے. ایسا نہ ہو کہ کتاب ہمارے پاس راستہ بتانے والی، ہدایت دینے والی کتاب موجود ہے، لیکن ہم جو ہے ان کتاب کو محرابوں کے اندر، کور کے اندر بند کر کے رکھ دیں، پڑھے نہیں، خالی رکھ دیں، بس کبھی کبھار نکالیں. انتقال ہوا تو جلدی نکالیں، سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین پڑھو. قرآن مکمل کرو، قرآن مکمل کرو. ارے زندہ رہنے والوں کے لیے کتاب ہے یہ. موت ہونے کے بعد میں پڑھنے سے ان کیا ہے یہ ثواب اللہ ٹھیک ہے دے کرے گا، لیکن زندہ رہتے ہوئے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہے. زندوں کی کتاب ہے یہ. کیا کر دے رہے ہم لوگ؟ مردوں کی کتاب بنا دے رہے، یا ثواب کی کتاب بنا دے رہے. پڑھو، ایک نیکی، ایک لفظ پہ 10 نیکی یہ بنا. رمضان آیا تو رمضان میں بغیر سوچے سمجھے 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن پڑھ لے رہے. کیا ہے؟ تو یہ ہمیں جو ہے غور کرنے کی اور اپنا احتساب اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے. پھر آگے
اللہ تعالیٰ فرماتا دیکھیے اگر ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل بھی سخت نہ ہو جائیں جیسے ان کے ہوئے تھے، اور الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوگا؟ سخت ہونے کے بعد فاسق ہوں گے۔ ایمان ہوگا، اللہ کو مانیں گے، رسول کو مانیں گے، آخرت کو مانیں گے، لیکن نماز پڑھو نہیں پڑھیں گے، روزے کرو نہیں رکھیں گے، اسلامی طرز کی زندگی گزارو نہیں گزاریں گے۔ ہاں ایمان ہے لیکن عمل نہیں کریں گے، فائدہ کیا پھر؟ ایسے ایمان سے، ایسے علم سے جس سے عمل نہ ہو تو فائدہ نہیں۔ علم اگر حاصل کریں، قرآن کو اگر جب پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو فالو کریں۔ یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم کو راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو جائے کہ یہود اور نصارہ کے جیسے ان کو بھی کتاب دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کو چھوڑا، تو پھر ان کا معاملہ ایسا تو اللہ نے ان سے ذمہ داری چھین کر امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ ہے بات۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا اعلموا، خوب جان لو، اعلموا یعنی خوب جان لو، ان اللہ کہ اللہ یحیی الارض کہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، بعد موتہا، زمین کو جو ہے کیا ہے؟ موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ دیکھو، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہ بہت اہم ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ جس مناسبت سے یہ بات ارشاد ہوئی اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نبوت اور کتاب کے نزول کو بارش کی برکات سے تشبیہ دی، ایگزامپل دیا گیا۔ نبوت یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی گئی، تو اس کو مثال کیسی دی گئی؟ جیسے بارش ہے، بارش ہے، کیونکہ انسانیت پر اس کے وہی اثرات مترتب ہوتے ہیں جو زمین پر بارش کے۔ اب بارش کیا کرتی ہے؟ مردہ زمین ہے، زمین میں فصل نہیں ہے، سوکھی زمین ہے، سوکھی زمین ہے، اگر زمین پر پانی نہ پڑے تو سوکھی رہے گی۔ زمین پر اگر مردہ پڑی ہوئی زمین پر اگر بارش کا ایک چھینٹا پڑے تو ہوتا ہے کہ وہ لہلا اٹھتی ہے۔ وہ اسی طرح جس ملک میں، جس جگہ پر اللہ کی رحمت سے ایک نبی، اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے اور وہی اور کتاب یعنی قرآن مجید کا نزول شروع ہوتا ہے، جیسے بارش سے کیا ہوا؟ وہ زمین، مردہ زمین بارش پڑنے سے لہلا اٹھی۔ اور اسی طریقے سے جہاں انسانیت تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے، گمراہیوں میں ہے، جہالت میں ہے، زندگی گزارنا ان کو معلوم نہیں ہے، وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا اور کتاب جب اتارتا تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ وہ راستہ بتاتے، نبی جو ہے راستہ بتاتا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یورپ کو، آج کا جو انگلینڈ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ یورپ کے اندر آتے ہیں 12ویں سینچری، ابھی کون سی سینچری چل رہی؟ 21، تو 12ویں سینچری میں ان کو ڈارک ایجز کہا جاتا تھا، تاریکی دور میں تھے یہ لوگ۔ اسلام نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، اسلام نے ان کو غسل کا طریقہ بتایا۔ یہ پانی نہیں نہاتے، پانی نہانا ان کو معلوم نہیں تھا، غسل نہیں معلوم تھا۔ یہ لوگ جو ٹوائلٹ جو کرتے، غلاظت جو کرتے، کہ روڈوں پہ پھینک دیتے تھے ان کو۔ باتھ روم کا تصور ان کو نہیں تھا، پانی لینے کا تصور نہیں تھا، پانی نہانے کا تصور نہیں تھا۔ اسلام نے ان کو بتایا کہ پانی، پیشاب کو جب پانی لو، اس طہارت پاکی اختیار کرو، غسل کرو، اسلام نے بتایا، ورنہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ باتھ روم کا تصور اسلام نے دیا۔ اسپین، اندلس جو ہے اس وقت حمام خانے تھے، وہاں سے سیکھ کر یہ لوگ لے کر آئے، یعنی اسلام سے جو ہے یہ لوگوں نے لیا۔ اسلام نے دنیا کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا۔ تو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کا نزول شروع ہونا، وہ کیا تھا؟ یعنی گمراہی، اندھیرے میں جینے والے انسانوں کے لیے کیا ایک روشنی تھی، ان کے لیے اللہ کی رحمت کے طور پر آئے یہ لوگ۔
وہ لوگ ان کے جو پادری تھے رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی یاد میں جنگلات میں چلے جانا، پہاڑوں پہ اکیلے زندگی بسر کرنا، کسی پیڑ پر کھڑے رہ جانا، زندگی گزارنا، ایک ٹانگ پر کھڑے رہنا، یہ کرسچنز کے اندر تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ صاف کپڑے پہننا، میلے کچیلے میں صاف ستھرے کپڑے پہننا جو ہے دنیا داری کا اگزامپل سمجھتے تھے۔ میلے کچیلے رہنا، نانے گندے سندے رہنا، کیا ہم اللہ کو یہ کر رہے ہیں، ایسا ان کا تھا۔ اسلام نے کہا نہیں، تم کو دنیا کے جھمیلے میں پڑھ کر جو ہے تم کو سیدھے راستے پہ تم کو چلنا ہے، تم خود بھی چلنا ہے اور دنیا کو بھی چلانا ہے۔ تو ایک پادری تھے، ایک راہبہ تھی، اس نے اپنے آپ پر فخر جتاتی تھی کہ 30 سال تک میں نے پانی کو چھیا تک نہیں، پانی کو بغیر چھیے ہوئے زندگی گزاری۔ ایسے کسی نے میں اتنے سال نہایا نہیں، اتنے سال ایک ٹانگ پر کھڑا رہا، میں کیوں؟ اللہ کی عبادت، ایسا بنا لیے تھے۔ ان سب کو اسلام نے جو ہے توڑ دیا۔ اتنا زبردست مذہب ہے یہ، اتنا زبردست دین ہے، بلکہ مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ تو اب یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر بہترین اخلاق سکھائے ہیں۔ اور یہاں پر جو اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف الایمان مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ نبوت اور وحی کہ بحران رحمت سے انسانیت جس شان سے اثر نو زندہ ہو رہی تھی اور جس طرح اس کا دامن برکات سے مالا مال ہو رہا تھا، وہ ان کے لیے کوئی دور کی داستان نہ تھی۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے صحابہ اکرام رضی اللہ کے پاکیزہ معاشرے میں اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اندر کیسی تبدیلی آ گئی، ایمان لانے سے پہلے کیسے تھے اور ایمان لانے کے بعد کیسے تھے۔ حالانکہ اس وقت نمازیں بھی اتنی نہیں پڑھتے تھے، نمازیں جو فرض ہوئیں معراج میں فرض ہوئیں، معراج نبوت کے 12ویں سال میں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو تبدیل کیا، کیسے پاکیزہ لوگ تھے وہ، تو وہ چینج کیسے آیا؟ جیسے بارش سوکھی مری ہوئی زمین پر پڑنے سے زندگی آئی، اسی طریقے سے جہالت، گمراہی، تاریکی انسانیت کے اندر جو تھی ان میں نبوت سے اور وحی کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے ان کے اندر اتنا بڑا تجربہ ہے۔ تو کیا جب اس وقت یہ تبدیلی آ سکتی تو کیا آج نہیں آ سکتی؟ کیا آج یہ تبدیلی نہیں آ سکتی؟ اگر ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو آج نہیں آ سکتی؟ بالکل آ سکتی۔ یہی وہ کتاب ہے جو اس کو لے کر اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے، رات دن اس کا تجربہ ان کو ہو رہا تھا۔ جاہلیت بھی اپنے تمام مفاسد کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھی اور اسلام سے پیدا ہونے والے محسن بھی ان کے مقابلے میں اپنی پوری بہار دکھا رہے تھے۔ اس لیے ان کو تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بتانے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس یہ اشارہ کر دینا کافی تھا کہ مردہ زمین کو اللہ اپنے باران رحمت یعنی بارش سے کس طرح زندگی بخشتا ہے، اس کی نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی گئی ہیں۔ اب تم خود عقل سے کام لے کر اپنی حالت پر غور کر لو کہ اس نعمت سے تم کیا فائدہ جو ہے تم اٹھا رہے ہو۔ اسی لیے اللہ نے اس آخری فقرے میں کیا بتایا؟ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی، صاف صاف۔ ایک تو یہ نشانی، اب آپ یہاں پر ابھی جیسا اتنا میں ابھی گزشتہ گرمیوں کے اندر محسوس کیے نا، گرمی کے دنوں میں کیا ہوا؟ سوکھا پڑ گیا، بورنگ سے پانی آنے نہیں لگا، بورنگ کا پانی بھی سوکھ گیا، سامنے والی بورنگ کا بھی سوکھ گیا اور پورے جی ڈی اے میں جو ہے پانی سوکھ گیا۔ کتنا لوگ پریشان تھے۔ لیکن وہی ابھی بارش آنے کی وجہ سے کیسا پھر پانی آیا، پھر کیسا اللہ تعالیٰ نے رحمت دی۔ کتنی بڑی نشانی ہے یہ، زندہ نشانی ہے نا۔ اگر یہ پانی اگر نہ آئے، ایسا نہ آئے، کیا ہوگا پھر؟ اگر پانی سمجھو آیا نہیں، کیا ہوگا؟ زندگی گزار سکیں گے؟ بھاگنا پڑے گا، اسکول بند، چلے جاؤ جہاں جہاں مل رہا پانی وہاں، پھر لڑائی جھگڑے کہ ابھی اسی دوران بھی دیکھے نا لڑائی جھگڑے، تو پہلے میں پہلے، تیرا نمبر میرا نمبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی یہ ہے
اور اللہ تعالیٰ کتنا رحیم کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے برسات پانی اس لیے بھی بھیجتا ہے تاکہ چرند پرند جو ہے جانور جو ہیں وہ پیاس سے نہ مر جائیں، ان کے توسط سے بھی ہم کو یہ ہوگا۔ حالانکہ ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، اگر سزا دے اتنا ہی اللہ کرے، ہوا کو بند کر دے تمام انسان مر جائیں گے، پانی بند کر دے تمام ہی ہو جائیں گے، رزق یہ کر دے تمام۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہ نشانی بارش کی بڑی نشانی ہے، یہ رحمت ہے، جس طریقے سے زندگی نشانی ہے۔ تو اب اس نشانی کے ذریعے سے تم عقل سے کام لو، سوچو، یہ کرو ہاں اسلام صحیح ہے یا دوسرے جو غلط راستے وہ یہ ہیں۔ اسلام نے ہم کو کتنی آسانیاں دی ہے، کتنا ہم کو اس پر چلنے سے ہماری دنیا کی زندگی آخرت کی دونوں زندگی جو ہمارے لیے کیا ہو جاتی، رحمت بن جاتی، کامیابی بن جاتی۔ تو یہ ہے وہ ان آیات کی روشنی میں جو ہمارے سامنے تفسیر آئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اسے صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔